الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین ناظرین، میں آپ سب کو خوش آمدید کرتی ہوں اپنے چینل آسان عملیات میں۔ آج کا وظیفہ میری ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کی تمام تر حاجات، ان کی تمام خواہشات، ان کی ہر دعا، ہر جائز تمنا فوری طور پر پوری ہو جائے۔ قرض دار ہیں تو قرض ادا ہو جائے، بے روزگار ہیں تو روزگار مل جائے، کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ گھر میں برکت چاہتے ہیں، مالی مسائل ہوں یا پھر گھریلو مسائل ہوں یا باہر کے مسئلے ہوں یا جو بھی آپ چاہتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کے بعد وہ تمام تر خواہشات، آپ کی دعائیں رد نہیں ہوں گی، وہ پوری ہو جائیں گی۔ آپ اس وظیفے کو ضرور کریں، اور جو اس وظیفے کی اجازت چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ میں اللہ لکھیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے اللہ عز و جل اس شخص کو روزگار عطا فرما دے گا جو بے روزگار ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کا قرض ادا ہو جائے تو ان کا قرض ادا ہو جائے گا۔ غرض یہ کہ جو چاہتے ہیں انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک اس وظیفے کے بعد اس کی تمام تر چیزوں کو پورا کر دے گا۔ بہت ہی مختصر اور بہت ہی چھوٹا سا وظیفہ ہے، اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو اللہ عز و جل آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اس پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ ایک سچا واقعہ میں آپ کو بیان کرنا چاہوں گی، آپ کو بتانا چاہوں گی۔ کچھ دنوں کی بات ہے، میں نے ایک بزرگ کو دیکھا جو روزانہ ہمارے محلے کی مسجد میں آتے ہیں اور وہ دیواروں کو چومتے ہیں اور روزانہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ پھر ہم نے بزرگ سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، جب میں جوان تھا، جب میں عبادت کر سکتا تھا، جب مجھ میں طاقت تھی، لیکن میں نماز کی طرف نہ آتا تھا، نماز کو نہ پڑھتا تھا اور بس اپنے دوستوں میں بیٹھتا تھا، اسی رونقوں کو انجوائے کرتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا۔ میری زندگی گزر گئی، اولاد کے لیے کماتا رہا، بہترین سے بہترین کماتا رہا اور اپنی اولاد کو کھلاتا رہا، اور اس وقت میں عبادت نہ کرتا تھا۔ اب میں اس عمر میں آ گیا ہوں کہ اب مجھ میں ہمت نہیں، وہ طاقت نہیں، وہ جوش نہیں، اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ تو دیکھا آپ نے اللہ تعالیٰ کیسے اپنے بندوں کو توفیق عطا فرماتا ہے۔ بندے کی زندگی گزر جاتی ہے اور وہ موت کی وادی میں گم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا میرے بہنوں اور بھائیوں، ابھی سے توبہ کر لیجئے اور اللہ کی طرف آ جائیے، نمازوں کو پابندی سے پڑھیں اور روزوں کو پابندی سے مکمل کریں۔ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، چلنے پھرنے کی توفیق دی ہے، آپ ماشاءاللہ صحت مند ہیں اور اچھی صحت ہے آپ کی، آپ ابھی اللہ تعالیٰ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں۔ بڑھاپے میں آپ کی ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی، آپ نہ اس طریقے سے عبادت کر پائیں گے جس طریقے سے جوانی میں کر سکتے ہیں، پھر نہ آپ سے کھڑا ہو جائے گا نہ بیٹھا جائے گا۔ تو جو بھی میرے بہن بھائی جو کم عمری میں سن رہے ہیں، آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ پلیز اللہ سے توبہ کر لیجئے، استغفار کر لیجئے اور اللہ کی طرف آ جائیے اور نمازوں کو پابندی سے پڑھیں، اللہ کی طرف آئیں، اللہ کے کلام پڑھیں، اللہ سے استغفار کریں، نماز پڑھیں۔ کیا پتہ آپ کو یہ وقت دوبارہ میسر ہو یا نہیں ہو، آپ کو اگلی گھڑیاں میسر ہوں یا نہ ہو، بعد میں پشیمان ہونے سے بہتر ہے کہ ابھی سے اللہ کی بارگاہ میں سچی اور پکی توبہ کر لیجئے اور پنجگانہ نماز پڑھنا شروع کر دیجئے۔ آسان عملیات جو وظیفہ آپ کے لیے لایا ہے تو وہ تحفہ سمجھیے اپنے لیے۔ بہت ہی مختصر سا وظیفہ ہے، بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ بہت سے بہن بھائی ایسے ہیں جو بے روزگار ہیں، قرض میں دبے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ بے روزگاری ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، کسی کی جاب کا مسئلہ ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، یا شادی نہیں ہو رہی ہے، گاڑی چاہتے ہیں، بنگلہ چاہتے ہیں، تو بس جو بھی خواہشات ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک آپ کی تمام تر خواہشات کو پورا کرے گا۔ اب اس وظیفے کو دن کے کسی بھی حصے میں کر سکتے ہیں
کوشش کریں کہ جب سورج بلندی پر ہو تب آپ اس وظیفے کو کریں، یا پھر اگر کسی علاقے میں بارشیں ہو رہی ہیں اور بارش کو دیکھتے ہوئے آپ اگر اس وظیفے کو کر لیتے ہیں تو جتنی بارش کی بوندیں گر رہی ہوں گی اتنے ہی آپ کی خواہشات، آپ کی تمنائیں، دعائیں قبول ہوں گی اور ساتھ ساتھ آپ کو نیکیاں بھی ملیں گی۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے، آپ نے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے 11 مرتبہ، درود ابراہیمی پڑھ لیں تو زیادہ افضل ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا بابرکت نام یا احد پڑھنا ہے۔ آپ اس عمل کو کرنے کے بعد دعائیں کریں اللہ سے گڑ گڑا کے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک آپ کی تمام تر خواہشات، آپ کی تمام تر حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ ہو سکے تو اس کو ایک دو دن چھوڑ کر لازمی اس وظیفے کو کرتے رہیں، اس کی بہت برکتیں اور فضیلتیں ہیں۔ اللہ پاک آپ سے دعا ہے اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آباد رکھے اور سب کی تمام تر خواہشات اور دعاؤں کو قبول کرے۔ جو چاہتا ہے اللہ اسے عطا کرے آسانی کے ساتھ۔ آپ لوگ میرے لیے بھی دعائیں کیا کریں، میرے لیے بھی دعائیں کیا کریں، اللہ پاک مجھے بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے اور جو میں چاہتی ہوں اللہ پاک مجھے بھی وہ عطا کرے۔ یہ تھا آج کا وظیفہ، یہ تھا آج کا عمل، اور اگر آپ اس وظیفے کی اجازت چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اللہ لکھیں۔ فی امان اللہ۔